نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے دجال آئے گا، بہت بڑا فتنہ ہوگا، یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں سے دجال نکال کے نا کشید کے لوگوں کو وہمی بنا دیا ہے. ایک آرمی کے ریٹائر آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا میں نے دجال پہ ایک بہت زبردست ریسرچ کی ہے جو پتہ نہیں 10 GB میں ہے میرے پاس ہارڈ ڈسک میں، وہ USB میں 2 USB ہوں گی 5-5 GB کی، اب ہو سکتا ہے 10 GB کی ہو کوئی، واللہ عالم. میں نے کہا حضرت دجال کے بارے میں اتنا کچھ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کہ 1 GB میں بھی آ جائے، وہ آپ نے 10 GB کہاں سے تیار کر لیا وہ. تو بہت سے لوگ میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھ لیے ہیں کہ اس میں بھی دجال ہے، اس میں بھی دجال ہے، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی سازش، یہ بھی دجالی، یہ بھی خراسان، یہ وہ. بھائی آپ کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرو. دجال نے جب آنا ہوگا آئے گا، اس کے لیے تیاری ضرور رکھو. تیاری کا کیا مطلب؟ اللہ سے پناہ مانگو، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کرو بس. ابھی سے آپ اس کے بارے میں وہ کچھ کرنا شروع کر دیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو کچھ اور کرنے کا حکم دے رہی ہوتی ہے اور آپ دجال سامنے رکھ کر اپنی پالیسیاں چینج کر رہے ہوتے ہو. آپ ہر تھوڑے دن میں یوٹیوب پہ دیکھو کوئی دجال کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہے، کوئی سب A to Z غلط اکثر خبریں ہوتی ہیں، اپنی طرف سے کھینچا تانی کر کر کے نا نکالا ہوا ہوتا ہے. جس چیز کو اسلام نے مبہم رکھا ہے آپ اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کر سکتے. مبہم رکھا ہے، مبہم ہی رہنے دو اس کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہوگا ہمارا ایمان ہے آئیں گے، لیکن ہم نے ابھی جو فیصلے کرنے آج کے زمینی حقائق کو دیکھ کے کرنے ہیں. حضرت عیسیٰ کے نزول کو سامنے رکھ کے نہیں کرنے، وہ آج کے حساب سے کرنے ہیں، ورنہ آپ غلطی کر جاؤ گے. ایک صاحب کہنے لگے میں جہاد کی تیاریاں کر رہا ہوں امام مہدی کے لیے، میں لشکر ابھی سے تیار کر رہا ہوں تاکہ امام مہدی کے ساتھ جا کے وہ مل جائے، ان کو ٹینشن نہ ہو لشکر تلاش کرنے میں. یہ نوجوانوں کی سوچ بتا رہا ہوں. میں نے کہا تو جہاد کرے گا کہاں؟ یہ اسلامی کنٹری ہے، یہاں کرے گا تو امام مہدی کے آنے سے پہلے جو تھوڑا بہت لشکر تیار ہونا تھا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. ملک میں تم کچھ کرو گے تو ملک اور کمزور ہوگا اور ملک دشمن قوتیں اس کو بھی کھا جائیں گی. کہہ رہے یہی تو پرابلم ہے مفتیوں میں، علماء میں، نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے جس سے جو تھوڑی بہت رہی صحیح اسلام کی رمق باقی ہے اس کا بھی ستیہ ناس ہو جائے. آپ کا جذبہ تھا 4 شادیوں کا، منگیتر کو پہلے بتا دیا میں 4 کروں گا، تو 1 ہوگی آپ کی؟ بولو نا، 1 بھی نہیں ہوگی. پھر گھر میں جو بھی رشتے والے آ رہے ہیں نا، آپ نے جلی حروف میں پہلے سے لکھوا دیا کہ چونکہ میں نے 4 کرنی ہے تو 4 کی تیاری میری پہلے سے ہے. یہ لو بھائی آئی ول ڈو 4 میرج، کچھ بھی انگلش میں فارسی میں پشتو میں لگا دیا آپ نے. اس کا نتیجہ نکلے گا 4 تو دور کی بات 1 بھی نہیں ہوگا. یہی ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ملک کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا. خلیفہ کوئی ہر تھوڑے دن میں کوئی خلیفہ آیا ہوا ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے ہم خلافت نافذ کریں گے. خلافت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس طریقے سے نافذ ہو جائے جو رہی صحیح ٹوٹی پھوٹی خلافتیں کچھ بچی ہوئی ہیں ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. آپ دیکھو پہلے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا، بڑی زبردست حکومت تھی، بڑی زبردست خلافت تھی. ٹھیک ہے ان کے مظالم بھی تھے، ہم ان مظالم میں ان کو اچھا نہیں کہتے، لیکن اوور آل اسلام کو فائدہ ہو رہا تھا. بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے سندھ فتح کیا، کابل فتح ہوا، لاکھوں مربع میل اسلام کی ایک ریاست قائم ہوئی. اس دور میں جتنا علمی کام ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بادشاہوں میں شر بھی ہوتا ہے، خیر بھی ہوتی ہے، لیکن سنجیدہ علماء نے منع کیا اس حکومت کے خلاف بغاوت مت کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، چاہے وہ جبرن آئے، چاہے وہ تلوار کی بیس پہ مسلط ہو جائے، صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو، کائن من کان، جیسا مرضی ہو وہ، جتنا ہی نیک ہو، جتنا ہی پرہیزگار ہو. کیونکہ بادشاہ لوگ، حکومتیں 100% درست کہیں بھی نہیں ہوتی. اوور آل اجتماعیت دیکھی جاتی ہے کہ اجتماعیت مسلمانوں کی قائم ہے. جب بنو امیہ کی حکومت تھی اس وقت کسی اسلام دشمن قوت کی مجال نہیں تھی کہ سر اٹھا کے ہماری طرف دیکھ سکے. ان کو پتا تھا یہ جیسے مرضی ہیں ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن وہی ہوا کہ نہیں جی اس نے یہ ظلم کیا، اس نے یہ ظلم کیا، بغاوت ہونی چاہیے. جب بغاوت ہوئی ہے اور اس زمانے کے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی، وہ بغاوت ناکام ہوئی اور حجاج نے پھر جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا بغاوتوں کو کچلنے کے لیے، اس میں بڑے بڑے محدثین، صحابہ، تابعین شہید کر دیے گئے. حجاج نے غلط کیا، ہم حجاج کی حمایت نہیں کرتے، لیکن جنہوں نے حجاج کے خلاف مسلح بغاوت کی تھی ان کا بھی غلط ہونا
ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بغاوت کر کے اچھا بولو نہیں کیا، برداشت کرتے اس میں اجتماعیت تھی. تو مسلمانوں کی جو فوجیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں، نہ ختم ہونے والا سلسلہ، وہ بالآخر کیا ہوا؟ رک گیا. تو تاریخ سے جو سبق حاصل نہیں کرتا وہ ان غلطیوں کو بار بار دہراتا ہے جن غلطیوں کی وجہ سے اس کو نقصان. پھر جب حجاج کے مظالم اور زیادہ بڑھ گئے کہ بغاوت کو اس نے کچلا، اس نے کہا نہیں، میں حاکم کبھی بھی بغاوت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس کے بعد حجاج دنیا سے چلا گیا. پھر اس کے بعد جو نیا خلیفہ آیا، بغاوت دوبارہ ہوئی بنو عباس کی. لمبا سلسلہ تاریخ کا، میں تو خلاصہ آج یعنی ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. بالآخر بنو عباس کی بغاوت کامیاب ہوئی، لیکن اس کامیاب ہونے کے بعد وہ برکتیں حاصل نہیں ہوئی جو وہ سمجھ رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ ہم بنو امیہ میں جو خامیاں ہیں ان کی اصلاح کر لیں گے اور ان سے اچھی ریاست قائم کر کے دکھائیں گے. لیکن آگے معاملہ بہتر ہونے کے بجائے کیا ہو گیا؟ بدتر. مسلمانوں کی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. یہ پہلی دفعہ اسلامی تاریخ میں ایسا ہوا کہ دو خلیفہ، اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی، یہاں الگ خلافت قائم ہوئی بغداد میں. اس کے بعد سے آج تک مسلمان کسی ایک خلیفے پہ جمع نہیں ہوئے، آج تک نہیں ہوئے. تو بنو عباس کی نیت بھی بڑی اچھی تھی کہ ہم ظالم حکمرانوں سے حکومت لیں گے اور اہل کو کے حوالے کریں گے، لیکن انہوں نے وہ کچھ کیا کہ وہ بنو امیہ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے. تو پھر آگے چل کے خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. جب پھر بغداد کے خلاف جو ہوا، تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد پہ اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کی غلطی تھی. وہ غلطی یہ تھی کہ فرقواریت انتہا کو پہنچ چکی تھی. شیعہ سنی لڑائی، آواز ختم ہو گئی ہے بھائی، ایسے ہی چلاؤ بیان، بس غصے کے خلاف بیان کر رہا ہوں تو مجھے تو کنٹرول کرنا ہے نا. بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی بنو عباس کی. پہلی دفعہ تو ناکام ہوئی، دوسری دفعہ کامیاب ہوئی، لیکن اسلامی خلافت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. پھر شیعہ سنی لڑائی ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں اس کا فائدہ اٹھایا کس نے؟ میں مبہم بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈیٹیل میں گیا تو ایک تو ٹاپک لمبا ہو جائے گا، پھر یہ ایسا نہ ہو اسی بیس پہ یہاں فرقواریت بڑھنا شروع ہو جائے کہ اچھا تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو، کہ تم ہمارے اوپر ایک نئی جنگ پاکستان میں نہ چھڑی جائے گی. ہر چیز عوام کو سامنے رکھنے کی نہیں ہوتی. یہ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جسے جو کچھ آتا ہے سب کچھ بتا دے. وہ دیکھنا ہے کہ اس بتانے سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. ایک آدمی نے کسی بندے کو دیکھا کسی انٹی سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے، نالج آ گئی نا اس کے پاس، تو بتاؤ اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ لڑائی ہوگی. اب کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی بیوی کو کیوں بتا رہے؟ کہہ رہے نالج جتنی بھی ہو شیئر کر دینی چاہیے، اسے کبھی بھی چھپا کے نہیں رکھا. حق یہ ہے کہ حق کو بیان کیا جائے، حق یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہاں حق کو بیان کرنے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. حق تو ہے لیکن یہ بیوی کو بتانے کا نہیں ہے. اس سے شوہر کے بدگمان ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، الگ سے چھپڑ میں لے جا کے میاں کو سمجھا دو انسان کا بچہ بن جا ورنہ انڈی کو بتا دوں گا میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے جو آج کل کے جو بہت سے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو سب کچھ عوام میں شیئر کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے فائدے ہو رہے ہیں کہ نقصان ہو رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ تمام لوگ جو فرقواریت پھیلاتے ہیں، لیبل لگاتے ہیں، فرقواریت ختم کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ شیعہ سنی لڑائی ہوئی، پڈا ہوا، پھر انہوں نے کہا ہم انتقام لیں گے. نتیجے میں خلافت بغداد کی خلافت کا کیا ہو گیا؟ ایسی کی تیسی ہو گئی. وہاں بھی غصے کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. سمجھتے ہو؟ بنو عباس کو بنو امیہ پہ غصہ تھا، کنٹرول نہیں کیا انہوں نے. یہ نہیں دیکھا کہ غصے کو جاری کرنے کے نقصانات ہیں یا فائدے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ظلم کیا بھی تھا، ہم نے ظلم کا انتقام لینا ہے. انتقام لے کے واٹ کس کی لگی؟ مسلمانوں کی. برداشت کر لیتے بھائی. پھر بنو عباس کی خلافت آئی. ہم نے کہا، یعنی بڑوں نے کہا، اہل سنت والجماعت نے کہا جو ہے جیسے ہے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. پھر فرقوارانہ لڑائی شروع ہوئی بغداد میں. اس میں اگر یہ دیکھتے کہ زبانی حد تک بات چیت رہے، مار دھاڑ کی نوبت نہ آئے، تو وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا. آپس میں 2 فرقے لڑے ہیں اور باقاعدہ تلواروں سے لڑے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہم آپ سے کسی اور طریقے سے انتقام لیں گے. اور وہ انتقام یہ لیا کہ تاتاریوں کو راستہ دے دیا، آ جاؤ بھائی، بارڈر خالی ہے. سمجھتے ہو؟ سامنے یہ بن گئے کہ ہم آپ کے ہیں. اور پس پردہ کیا؟ جب ایک آدمی کمزور ہو کے پٹتا ہے نا، تو پھر وہ تلوار سے مقابلہ نہیں کرتا، پھر وہ دوستی میں آستین کا سانپ بن کے کاٹتا ہے آپ کو. تو پھر انہوں نے آستین کا سانپ بن کے کاٹا. یہ جو کہتے ہیں نا بغداد میں مسلمانوں کے مناظرے بہت ہو رہے تھے اور کوا حلال حرام اس پہ بحثیں ہو رہی تھی، اس لیے خلافت کا خاتمہ ہوا. اس لیے خاتمہ نہیں ہوا یہ کہ اپنوں ہی میں سے بعض نے غداری کی اور تاتاریوں کو راستہ دے دیا آنے کا اندر. ادھر یہ بنے رہے کہ ہم آپ کے ہیں اور ادھر ان سے رابطے کیے. بارڈر پہ آپ کا اپنے ہی فوجی اگر دشمن ملک کے ساتھ مل جائیں تو پھر بارڈر تھوڑی سیو ہوگا آپ کا. تو اس سے جو اسلامی تاریخ میں جو تباہی پھیلی ہے اس کی مثال
نہیں, وہاں بھی کیا تھا, دو فرقوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا, بس انتقام کی آگ میں بھڑک گئے, تو جو کچھ کر سکتے ہو کرو. تو بنو عباس نے کنٹرول نہیں کیا جذبات پہ, ایک دفعہ اسلامی خلافت کی ایسی کی تیسی ہوئی. پھر بنو عباس کے خلاف, بنو عباس میں جو دو فرقے تھے, مشہور فرقے جو مسلمانوں کے چل رہے ہیں, انہوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا, غصے پہ کنٹرول نہیں کیا, زبانی بحث کو اس حد تک لے کر گئے کہ ہاتھا پائی تک نوبت آئی, جس کا رزلٹ کیا نکلا کہ بغداد کی خلافت کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اس وقت ہمارے سائنسدان تھے, یورپ, ہم گورے ہم سے پڑھنے آیا کرتے تھے. 400 سال تک ہماری کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں, ہماری سائنس کی کتابیں ہیں. تھوڑے عرصے کی بات نہیں ہے یہ, ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. لیکن جب بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا, جتنی یونیورسٹیاں, جتنے کالجز, جتنے اسکول, جتنی کتابیں, وہ ساری کی ساری دشمن نے دریاؤں میں بہا دی. مسلمانوں کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. لیکن اسلام پھر زندہ ہوا. مسلمان تھوڑی تمیز سے بیٹھتا ہے, جوش ہے اس کے اندر, ایک غیرت ہے, بھائی دوبارہ بحال کرنا ہے. پھر اللہ نے خلافت عثمانیہ ہمیں دی. 500-600 سال تک زبردست ترکی میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, خلافت رہی ہے. لیکن ہندوستان میں الگ تھی اور وہاں الگ. لیکن ہندوستان میں جمعے کی نماز میں جو خطیب ہوا کرتا تھا, وہ عثمانی خلیفہ کے لیے دعا کیا کرتا تھا. کیا مطلب؟ یہاں الگ حکومت, وہاں الگ خلافت, لیکن دونوں کا آپس میں لنک, کہ دشمن کے خلاف دونوں کیا ہے؟ متحد ہیں. 40-45 کنٹریز تھے جہاں ترکی نے حکومت کی ہے, 40-45 ممالک. اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ فلسطین سے مٹی شاپر میں ڈال کے لے جائے. زمین پہ قبضہ کرنا تو دور کی بات. اس نے خلیفہ سے کہا تھا, مجھے, یہودیوں نے کہا تھا مسلمان خلیفہ سے کہ مجھے فلسطین میں جگہ چاہیے. اس نے کہا جگہ تو دور کی بات, مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا یہاں سے. یہ بدماشی تھی مسلمانوں کی. یہ روس امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جو گریٹ امپائر جو اسیمین گزرے ہیں, اس کی بھی واٹ لگی. وہ کیسے لگی؟ عربوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا کہ ایک عجمی حرم پہ حکومت کیسے کر رہا ہے بھائی. یہ ترک تو بعد میں مسلمان ہوئے, تم تو سچی مچی کے مسلمان ہو. اگر مجھے غصے کے خلاف بیان نہ کر رہا ہوتا نا, بھی مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا, میں مجبور ہوں. اصل میں وہی کام سارے آج بھی ہو رہے ہیں. مسلمان ہمیشہ مار کھاتا ہے جذباتی فیصلوں کی بیس پہ. سیاست میں بھی جذباتی فیصلے, ہر جگہ جذباتی فیصلے, کوئی تحقیق نہیں ہے. کوئی اٹھا کے کسی پہ الزام لگا دے, بس چینل دیکھا, ARY کیا کہہ رہا ہے, جیو کیا کہہ رہا ہے, سما کیا کہہ رہا ہے, ایک دم گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں مخالف پر, اور وہ چیزیں پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں. کوئی نہیں, کوئی تمیز سے بیٹھ کے کوئی تجزیہ کرے, کوئی خاموش رہنا تو جانتے ہی نہیں ہے نا. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بولتے ہو مجھے نہیں پتا. یہ نہیں ہے ہمارے یہاں. مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے اس کو کس نے مارا, میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کس نے مارا, میرے پاس کوئی درائے نہیں ہے. لیکن تجزیہ کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. مجھے نہیں بھی پتا, میں ٹی وی دیکھ کے بتاؤں گا اس نے مارا ہے. اس سے ملک میں انارکی پھیلتی ہے, معصوم لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں, ایک دم غیرت میں آنا, ایک دم جذبات میں آنا, الزامات لگانا. تو ان چیزوں کا بڑا نقصان ہے. گھر بھی میں آ رہا ہوں, گھر کی طرف پہلے ریاستوں کی سے فارغ ہو جاؤں نا, پھر گھروں کے حالات کے پہ تبصرہ پیش کروں گا انشاءاللہ. تو خلافت عثمانیہ کے خلاف کس کو اکسایا گیا؟ عربوں کو, کہ تم عرب ہو, قرآن تمہاری زبان میں ہے, یہ ترکی عجمی لوگ یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ مسلمانوں کا جب کوئی امیر ہو, جہاں جس علاقے میں اس کی امارت ہے, اس کے خلاف کسی بھی بیس پہ آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں. عربوں کو بغاوت پہ اکسانے پہ انگریز کامیاب ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ترک کی خلافت کا بھی ایسی کی تیسی ہو. اتنا سا رہ گیا ترکی, اور کتنے سارے ملکوں میں تقسیم کر دیا. صرف ایک عرب کے کتنے ممالک ہیں؟ ارض حجاز میں اتنی ریاستیں ہیں. دبئی کے شیخ الگ ہو گئے, عمان کے مسقط کے شیخ صاحب الگ ہو گئے, سوڈان کے الگ ہو گئے, مصر کے الگ. مصر تو خیر حجاز میں نہیں آتا, لیکن جتنے عرب کنٹریز ہیں سب کا الگ الگ بادشاہ. اب جب الگ الگ ہو گئے تو طاقت کیا ہو گئی؟ ختم. اب ظاہر ہے امریکہ کی پالیسی آپ کو ماننی پڑیں گی. نہیں مانتے تو وہ آپ کوئی متحد تو ہے نہیں کہ ایک بلاک ہو آپ کا. تو الگ الگ ہوتے ہوتے ہندوستان کی بھی حکومت کا بھی خاتمہ ہوا. وہ بھی مسلمانوں کی غلطی تھی. انگریز آئے اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ تاریخ لمبی کہانی ہے. بالآخر ہندوستان میں جو ہماری 1000 سال سے مسلمانوں کی حکومت تھی, جس میں برما, بنگلہ دیش اور پاکستان پورا کتنا اسٹرانگ کنٹری ہوتا آج, یہ آپ اندازہ لگاؤ, اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو. لیکن ایک ملک ہمیں مل گیا پاکستان کی صورت میں. اب آپ خلافت کا نام لے کے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے,
وہ مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوں گے کہ یہ پہلے سے ہی کھڑا ہوا ہے جہاد کے لیے، تو چل تو بھی میری فوج میں شامل ہو جا۔ ایسا نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام آ کے پہلے تیری ٹھکائی لگائیں کہ ایک ملک تھا کم بخت، وہ اس کو بھی تو نے کسی قابل نہیں چھوڑا خلافت کے نام پہ۔ کیونکہ یونیورسٹیوں میں کالجز میں اس طرح کی تحریکیں نا ہر تھوڑے دن، آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو، لوگ آئیں گے ہم سے پوچھتے ہیں آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو، آپ تو 4 شادیوں کی باتیں کرتے ہو، خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا خدا کا واسطہ یہ جو ملک ہے نا اس کو بچاؤ اور آئینی اور قانونی طریقے سے اس میں پورا زور لگا دو تبدیلی کے لیے۔ ہمارے سیاسی لوگ ہمارے دھرنوں کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں، جن چیزوں پہ دھرنے ہونے چاہیے ان چیزوں پہ نہیں ہو رہے، سمجھتے ہو؟ آپ کے اندر جو قوت اور طاقت ہے نا، آپ کے لیڈر اس کو غلط جگہ استعمال کروا رہے ہیں۔ دیکھو آپ کے گھر میں چاول کی بوری آنی تھی دکان سے اٹھا کے نا، آپ کو چاول لے کر آنے تھے گھر میں بوری اٹھا کے، کوئی لانے والا نہیں ہے تو اب آپ نہیں اٹھانی ہے نا، چاول پکیں گے گھر میں، آٹا پکے گا، سامان لینا تھا آپ نے۔ ایک بندے نے کیا کیا، اپنے گھر کا سارا سامان آپ سے رکھوا دیا، اب آپ کے بازو میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنی بوری اٹھا کے گھر لے آؤ آپ کی جتنی انرجی تھی وہ دوسرے کے کام میں خرچ ہو گئی۔ تو ہمارے سیاسی لیڈر ہماری ساری طاقتیں اور قوتیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے میں استعمال کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے حقوق کا الحمدللہ پہلے بھی بیڑا غرق تھا، اب بھی ہے، اور قیامت تک بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے۔ کراچی کے گٹر کے ڈھکن غائب تھے، غائب ہیں، غائب رہیں گے۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ کراچی میں کچرا کنڈی تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کراچی میں موبائل سنیچنگ تھی، ہے اور قیامت تک رہے گی، کیونکہ کراچی کے لوگوں کو دھرنے دینے تو کسی اور کے لیے دینے، اپنے لیے الحمدللہ دھرنے دینے کا ان کا کوئی پروگرام الحمدللہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، کراچی والوں کی استقامت کو 20 دفعہ سلام ہے یار۔ روز مر رہے ہیں گلی میں، کوئی اس کا شوہر مر گیا، وہ جوان میاں مر گیا، وہ جوان بیٹا مر گیا۔ تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے نا انسان میں، تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے کہ یار چلو کوئی روڈ بلاک کرو یار، کوئی تاکہ موبائل سنیچنگ تو رکے نا۔ فلاں کا بندہ مر گیا، اس کی لاش لے کے بیٹھ جاؤ یار روڈ پہ، حکومت سے مطالبہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں۔ بچپن سے دیکھ رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، بچپن سے دیکھ رہے ہیں۔ نہ سیاسی سطح پہ کوئی شعور پیدا ہوگا کہ ووٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، سیاسی سطح پہ بھی نہیں۔ کوئی قوم پرستی کے نام پہ ہم سے ووٹ لے کے ہماری واٹ لگاتا رہے، قوم پرستی کے نام سے ہم سے ووٹ لیے گئے اور ہماری ہی دکانوں کو بولو لوٹا گیا۔ اور آج بھی ہی وہی قائد ہے، قائد کبھی بھی چینج نہیں ہوگا، چاہے زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، الحمدللہ قائد وہی ہے، قائد ہو تو ایسا ہو۔ تو اس لیے اب ہمیں غم بھی نہیں ہوتا، اب ہمیں الحمدللہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو آپ جس کو اپنی حالت کے، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا۔ سمجھ آ رہی ہو؟ دونوں چیزیں لازم، بیوی نہ بدلیں ایک اور کر لیں اس کو رہتے ہوئے۔ تو یہ کسی نے چینج کیا ہے نا بھائی، ویڈیو نہیں بنائے، ٹھیک ہے نا، قائد کی باتیں ہو رہی ہیں، ویڈیو نہیں بنائے کائنڈلی۔ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں قائد تو قائد ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، پٹ گئے رول گئے، تمہاری واٹ لگا دی یار۔ لاہور کو دیکھو مسلم لیگ نے کیسا بنایا ہے، انہوں نے ووٹ دیا تو اس نے بنا بھی دیا۔ آپ اپنے لیڈروں کو تو دیکھو کچرا کنڈی بنایا ہوا ہے یار، اور ابھی قائد ہی ہے ماشاءاللہ، اور وہ قیامت تک رہے گا الحمدللہ۔ خیر غصے کے خلاف بیان تھا تو ابھی کیا کروں میں، پھر مجھے غصہ آ رہا ہے۔ تو کہاں سے بات چل رہی؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ یہ مضمون چل رہا تھا کہ حضرت ذوالقرنین انتہائی مشرقی حصے کی طرف پہنچے زمین کے، وہ علاقے فتح کرنے کے بعد پھر حضرت ذوالقرنین نے زیادہ تر مفسرین کی رائے کے مطابق شمال کا رخ کیا۔ قرآن میں نہیں ہے کہ نارتھ کی طرف گئے یا ساؤتھ کی طرف گئے، لیکن کچھ چیزیں بدی ہی ہوتی ہیں۔ آبادی ظاہر ہے اس وقت نارتھ ہی کی طرف زیادہ تھی، ساؤتھ کی طرف آبادی بہت بعد میں دنیا میں آئی ہے، اور اب بھی بہت کم آبادی ہے ساؤتھ کی طرف۔ تو غالب یہی ہے کہ نارتھ کی طرف حضرت ذوالقرنین گئے۔ قرآن کہتا ہے ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین، سد کہتے ہیں بند کرنا، کہتے ہیں نا سد باب، اور انسداد دہشت گردی، باب انفعال میں جائے گا تو انسداد یعنی دہشت گردی کو بند کرنا۔ تو سدین، دو سد یعنی دو آڑیں، تو پہاڑ کو آڑ سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ پہاڑ رکاوٹ بن جاتا ہے ادھر کی آبادی ادھر اور ادھر کی ادھر جانے کے لیے، تو ایک آڑ کی طرح ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو آپ نے پایا ان دونوں کے پیچھے ایک قوم کو، یا دونوں کے ایک طرف ایک قوم کو پایا۔
لا یکادون یفقہون قولا، ایسی قوم تھی لا یکادون یفقہون قولا، کہ بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اس کے اندر۔ دیکھیں حضرت ذوالقرنین جب مشرق کی طرف گئے تو زبان تو وہاں بھی نہیں آتی ہوگی، وہ الگ زبان ہوگی۔ جب سورج کے مغرب کی طرف گئے زمین کے دوسرے کنارے کی طرف، تو ان کی زبان بھی ذوالقرنین کی زبان سے میچ نہیں کرتی ہوگی، وہاں بھی ترجمان کی ضرورت پڑی ہوگی۔ لیکن وہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بات سمجھتے ہی نہیں تھے۔ لیکن جب نارتھ کی طرف گئے ہیں تو قرآن کہہ رہے ایسی قوم دیکھی پہاڑوں کے پیچھے جو کچھ سمجھنے کی اس میں گویا صلاحیت ہی نہیں تھی، لا یکادون، ان میں کھوپڑی نہیں تھی ان کی۔ اس لیے زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ کوئی وحشی قوم تھی۔ کوئی وحشی قوم ہوتی ہے نا جنگلوں میں جو رہنے والے، جیسے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا، مسائی قوم ایک جنگل میں رہتی ہے، تو جنگلی قسم کی قوم تھی۔ کوئی ہو سکتا ہے پتے وتے جسموں پہ ڈھانپتے ہوں اور بالکل درندوں کی طرح، جانوروں کی طرح رہتے ہو، تو اس ٹائپ کی قوم تھی کہ اوپر کھوپڑی ان کی خالی تھی، بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی ان میں۔ قالوا یا ذوالقرنین، وہ ذوالقرنین سے آ کے کہنے لگے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کیا ذوالقرنین آپ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، آپ آئے ہیں اللہ اللہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو، دین کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو ایک کام ہمارا کر دیں کہ ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قوم میں کچھ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی تو ان کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ یہ ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے ہیں، اور پھر ان سے بات چیت بھی ہوئی اور ذوالقرنین نے ان کو آگے یہ بھی بتایا کہ میں دونوں پہاڑوں کے درمیان سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کے ان پہاڑوں کو بند کر دوں گا، اس میں میرے ساتھ یہ تعاون کرو۔ تو یہ سب کانورزیشن ہوئی کیسے؟ تو اس کا جواب آسان ہے، ظاہر ہے جتنی بھی بیوقوف قوم ہو کسی نہ کسی طریقے سے، اشاروں سے، ترجمان سے، مختلف طریقوں سے اس کو، تھے تو بہرحال انسان نا، کوئی گدھے گھوڑے یا کوئی بندر تو نہیں تھے انسان۔ تو قرآن کا منشا صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ ذوالقرنین کو سمجھنے اور سمجھانے میں بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ تو مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ بہت ہی کوئی بیوقوف قسم کی قوم تھی۔ تو باقی قرآن پھر جو واقعے کی تکمیل کے لیے پھر بیچ میں بہت ساری چیزوں کو حذف کر دیتا ہے جو غیر ضروری ہوتی ہیں۔ اب عقل مند یہ بات سمجھ جائے گا کہ ذوالقرنین اور ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس میں حضرت ذوالقرنین کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں، ان کی بات کو سمجھنے میں بھی اور سمجھانے میں بھی۔ تو آگے پھر قرآن جو ہے نا کہ جو ان کا جو بڑا مقصد تھا وہ بہرحال حاصل ہو گیا، وہ اشاروں سے ہوا ہو، وہ کوئی ترجمان کے ذریعے ہوا ہو یا کسی بھی طرح سے ہوا ہو، تو حضرت ذوالقرنین نے بھی کوئی حل نکالا ہوگا نا کہ اس قوم کی بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، ان کو بہرحال دین کی دعوت دی ہوگی۔ تو یہ اس اشکال کا جواب تو یہ ہے، کیونکہ قالو کا مطلب یہاں نہیں ہے کہ آئے انہوں نے ذوالقرنین کی زبان میں بات کرنا شروع کر دی، جو بھی اپنی زبان میں جس طرح سے بھی بات کی، چاہے اشارہ سے کی ہو یا ترجمان کے ذریعے کی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کی طاقت کا تو اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اتنے پاورفل ایک لشکر کے ساتھ آئے ہیں اور ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنے گھوڑے ہیں، تو یہ ہنرمند ہیں۔ اور آگے ریکویسٹ انہوں نے اس لیے بھی کی کہ حضرت ذوالقرنین کی بزرگی کا بھی ان کو اندازہ ہو گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی تقوی اور للہیت کا، ان کی بزرگی کا غیر مسلموں پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ ہندوستان میں علماء بتاتے ہیں کہ ہندو مسلمان بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے دعا کرانے کے لیے، اب بھی آتے ہیں۔ انڈیا کے بعض علماء نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس ہندو بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ایک لاشعوری طور پر انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ اللہ والا آدمی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو غیر مسلم یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو غیر مسلم تھے اور یوسف علیہ السلام نمازی پرہیزگار تھے، تو غیر مسلموں کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ یہ خواب کی تعبیر بتائیں گے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ لاشعوری طور پر اللہ نے دلوں میں ایک ہیبت ڈالی ہوتی ہے پرہیزگار لوگوں کی، ایک روب ڈالا ہوا ہوتا ہے اور ایک عظمت ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس آنے والے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ عظیم انسان ہے اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ باتیں بتا دے گا جو ہمیں نہیں بتاتا، اللہ ان کو خواب کی تعبیر سمجھا دے گا، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ ایک لاشعور میں انسان کے ہوتی ہے یہ بات، اور بھی اس پہ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں پھر وہ ہمارا یہ لیکچر جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ رہ جائے گا۔ تو ذوالقرنین کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ قوم جنگلی وحشی قسم کی تھی، لیکن ان کو طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا اور بزرگی کا بھی اندازہ ہو گیا۔ پھر آ کے انہوں نے درخواست کی۔ طرز عمل سے یہ لگتا ہے کہ وہ قوم بھی مسلمان ہو گئی تھی، یعنی بغیر لڑائی کے اور بغیر کسی مناظرے بازی کے ذوالقرنین کا مذہب اس قوم نے بھی قبول کر لیا۔ تو کیا کہنے لگی حضرت ذوالقرنین سے، بھئی آپ ہمارا ایک کام کر دیں، آپ اتنے پاورفل آدمی ہیں، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے، آئے دن قتل و غارت کرتے ہیں وہ، اور ہمارے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کیا ہم آپ کے لیے خرچ بنا سکتے ہیں، کچھ اجرت خرچ کہتے ہیں،
खिराज का लफ्ज़ आपने सुना होगा, टैक्स को या उजरत को, तो हम आपको कमीशन देंगे इसका। हमारे पास पैसा बहुत है, वसाइल बहुत हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जो आपके पास है। तो हम देख रहे हैं आपको अल्लाह ने एक बड़ी क़ुव्वत और ताकत दी है, तो पैसा हमारे पास बहुत है, हम आपको इसकी उजरत देंगे। आपने ये करना है कि अला, इस बात पर हम आपको उजरत देंगे, तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा, कि आप हमारे और उनके दरमियान एक आड़ बना दें, एक दीवार बना दें, कि बहुत बड़ी दीवार बनानी पड़ेगी और पहाड़ों को के इस खला को ख़त्म करना पड़ेगा। वो कौम आके हम पे हमले करती है और हमारा बहुत नुकसान करती है, तो आप एक ऐसी आड़ बना दें जो हमारे बस में नहीं है। क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीही रब्बी खैरुन, ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया मेरे रब ने जो मुझे ठिकाना दिया है, ताकत दी है, वो बेहतर है। क्या मतलब? मुझे तुम्हारी उजरत की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत वसाइल हैं। देखें, इस्तिग़ना बहुत बड़ी नेमत है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी यही अंदाज़ था। जब मलका सबा ने हदिये दे के भेजा ना, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी ये फरमाया था, मा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, मुझे जो अल्लाह ने वसाइल दिए हैं वो तुमसे बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे मौके पे इस तरह की बात करना ये तकब्बुर नहीं कहलाता, बल्कि ये ऐन शुक्र है कि भाई मैं क्यों किसी से मांगूं। आपने बाज़ दफ़ा मालदारों को देखा होगा, वो ये जुमला कहते हैं, भाई हम किसी के मोहताज नहीं है। तो इस जुमले में अगर अल्लाह के शुक्र की नीयत है तो ये अच्छा जुमला है, और अगर नीयत है दूसरे को नीचा दिखाना, फिर ये तकब्बुर है। तो बाज़ वहमी लोग क्या करते हैं, कोई भी इस तरह का जुमला ज़बान से निकाल दे तो फ़ौरन उस पर तकब्बुर का फतवा ठोक देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो इस तरह के जुमले पैगम्बरों से भी साबित हैं, तो और अहलुल्लाह से भी साबित हैं। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया भाई पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है, मा मक्कन्नी फ़ीही रब्बी, मेरे रब ने जो मुझे वसाइल दिए हैं, खैरुन, वो बहुत बेहतर है। तुम क्या दोगे मुझे, कितने पैसे दे दोगे? हाँ, मुझे अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है, क्योंकि इतने भारी भरकम पत्थर उठा के पहाड़ों पे लेके जाना, लोहे की प्लेटें लेके जाना, इसके लिए अफराद चाहिए, मजदूर चाहिए, लेबर चाहिए। फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन, तुम मुझे मेरी मदद करो क़ुव्वत के साथ। क़ुव्वत चाहिए मुझे, पावर चाहिए, अफरादी क़ुव्वत चाहिए। यहाँ क़ुव्वत से मुराद है वसाइल चाहिए, लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए। तो अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान आड़ बना दूंगा, दीवार बना दूंगा। आतूनी ज़ुबरल हदीद, वो क़ुव्वत ये चाहिए कि दो तुम मुझे लोहे की प्लेटें, यानी ऊपर चढ़ाने में मेरी मदद करो इनकी। तो वो अफराद चाहिए हमें बहुत बड़ी तादाद में, जो लोहे की प्लेटों को लेके पहाड़ों के ऊपर चढ़ें, और कोई भी उस वक्त जो भी तरीका उन्होंने इख्तियार किया होगा, उन प्लेटों को हम दोनों पहाड़ों के बीच में रखेंगे। हत्ता इदा सावा बैन सदफ़ैन, यहाँ तक कि जब दोनों किनार, सदफ़ कहते हैं पहाड़ के किनारा, दोनों किनारों के दरमियान उन लोहे की प्लेटों को। अच्छा, यहाँ भी इंदिमाज है, सनात इंदिमाज का मतलब बहुत से वाक़यात कुरान बीच में हज़फ कर रहा है। तो ऐसा ही नहीं है कि बनी बनाई प्लेटें, उन्होंने कोई स्टील मिल थी और वो प्लेटें पहले से तैयार रखी हुई थी। ज़ाहिर है ज़ुल्क़रनैन ने क्या किया, लोहा जमा किया पहले। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने किस कदर मेहनत लगी होगी, पहाड़ों के दरमियान बहुत ज़्यादा लोहा चाहिए, तो कहाँ कहाँ से पता नहीं कितने महीने का ये प्रोसेस होगा, कितने साल इस प्रोजेक्ट में लगे होंगे, कहाँ कहाँ से लोहा जमा किया होगा। हो सकता है ज़मीन में खुदाई का काम शुरू किया हो पहले, कि ज़मीन से लोहा निकालें हम, फिर उस लोहे को गर्म करके उसको भट्टियों में गर्म करके कैसे प्लेटों की शक्ल में तब्दील किया होगा। तो ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कुरान ने इस पूरे वाक़े को हज़फ कर दिया और मुख्तसरन बयान किया। आतूनी ज़ुबरल हदीद, जो लोहे की प्लेटें हमने तैयार की हैं वो ला के दो। हत्ता इदा सावा बैन सदफ़ैनी, जब उन प्लेटों को दोनों पहाड़ों के बीच में ऐसे ऐसे नस्ब करना शुरू कर दिया, एक प्लेट आए, फिर दूसरी प्लेट, फिर तीसरी प्लेट, यानी अगर ऐसे करके प्लेट लगाते तो ये तो प्लेट तो बहुत हल्की होती, याजूज माजूज उसको उसमें सुराख कर देते, या कुछ भी उसको तोड़ देते, या जला देते, पिघला देते भट्टी के जरिए, कुछ भी कर सकते थे। तो प्लेटों को ऐसे करके रखा गया कि चौड़ाई में जो है वो दीवार बने। क़ाल अनफुखू, तो ज़ुल्क़रनैन ने कहा अब इनमें आग भड़काओ। उनफुखू का मतलब फूंक मारना है, लेकिन यहाँ फूंक से भट्टी की जो गर्म करने के लिए जो हवा डाली जाती है ना, जो जैसे आपने देखा होगा ना पुराने ज़माने में ख़वातीन जो थीं, वो बूढ़ी माएँ क्या करती थीं, दादियाँ, वो एक पाइप लेके ना कोयलों में फूंक मारती थीं। उससे क्या होता है, वो टेम्परेचर बढ़ता है। आज भी मैंने गांव देहातों में देखा है भट्टियों में कि वो हवा का प्रेशर बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ देसी किस्म की मशीनें लगाई हुई होती हैं। एक साहब को मैंने देखा, वो साइकिल का पहिए पे पता नहीं कौन सी मशीन लगाई हुई है, उस साइकिल घुमाए जा रहे हैं, उधर से हवा निकल रही है और वो लोहा पिघलना शुरू हो गया। तो भट्टी में जो पहले ज़माने में टेम्परेचर बढ़ाया जाता था, वो हवा का प्रेशर बढ़ा के ही बढ़ाया जाता था, या हो सकता है कोई गैस हो जिसका प्रेशर बढ़ाने को उनफुखू से ताबीर किया जा रहा है। हत्ता इदा जालहू नारन, यहाँ तक कि जब इन प्लेटों को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया और आग की तरह, वो प्लेटें बीच में नस्ब करके ना आग की तरह पिघलने लगीं, पानी की तरह वो पिघलने लगीं,
تو قالا آتونی افرغ علیہ قطرہ، جب وہ گرم ہو گئی نا بہت زیادہ تو پہلے سے تانبا پگھلا کے رکھا ہوا تھا۔ یہاں بھی وہی تفصیل ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جو اتنا زیادہ تانبا پگھلا کے پہلے سے بالکل وہ پانی کی طرح تانبا پگھلایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا ہے جو کاپر ہے پگھلتا ہوا بھٹیوں میں، مجھے تو ایسی چیزیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے، تو وہ اتنا زیادہ اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے نا کہ ایسا لگتا ہے جیسے جہنم کی آگ ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو میں کبھی کبھار جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کتنا بڑی مقدار میں حضرت ذوالقرنین نے کہاں سے تانبا جمع کیا ہوگا، پھر اس کو کیسے اس زمانے میں، جو صدیوں پرانی بات ہے، جب ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس کا تو اشیر بھی نہیں تھا، لیکن کیسے اس کو پگھلایا ہوگا انہوں نے، حضرت ذوالقرنین نے۔ تو وہ کسی دیگڑے میں جناب اتنا زیادہ، پھر دیگ کہاں سے لائے ہوں گے، وہ دیگ تو خود پگھل جائے گی۔ اس کے لیے مخصوص قسم کی ایک کوئی میٹل ہوتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر اور تانبے کا ٹیمپریچر میں فرق ہوتا ہے، کہ تانبا جس ٹیمپریچر پہ پگھلے گا تو اس دھات کو، تانبے کو جس دیگ میں ڈالا جائے وہ اس ٹیمپریچر پہ نہ پگھلتا ہو، یہ کوئی پتھر کی دیگ ہوگی جو بھی ہوگا، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں محیر العقول ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے پہلے سے بہت بڑی مقدار میں تانبے کو پگھلا کے رکھا ہوا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ آتونی افرغ علیہ قطرہ، قطر کہتے ہیں تانبے کو۔ اب یہ جو ہے دو مجھے یہ، میں اب ان پلیٹوں کے اوپر جو گرمی سے جو پگھل رہی ہیں نا، ان کے اوپر تانبا ڈال دوں گا۔ یعنی تانبا ڈالنے کا مقصد کیا تھا کہ دونوں پلیٹوں کے درمیان جو خلا ہے وہ پر ہو جائے، اور پلیٹوں کو پگھلانے کا مقصد یہ تھا کہ پلیٹیں اور تانبا آپس میں مکس ہو جائیں، یعنی ایک یکجان ہو جائیں وہ، کیونکہ جب ایک چیز گرم کر کے دوسری گرم چیز کے ساتھ ملائی جاتی ہے نا تو وہ اس کے اجزاء ایک دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل یکجان ہو جاتا ہے۔ تو آتونی افرغ علیہ قطرہ، دو مجھے یہ تانبا، میں اس کے اوپر انڈیل دوں گا۔ تو وہ دیگیں تانبے کے پگھلا کے پہاڑوں پہ چڑھایا گیا ان دیگوں کو، اور پھر وہ لوہے کی پلیٹوں کے بیچ میں جو خلا تھا نا، ان خلا میں وہ تانبے کا جو پگھلا ہوا تانبا تھا پانی کی شکل میں، اس پگھلے ہوئے تانبے کو ڈال دیا گیا، تو وہ یکجان ہو کر ایک بہت مضبوط آہنی دیوار بن گئی۔ فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب یاجوج ماجوج میں اس کی استطاعت نہیں رہی کہ اس پہ چڑھ سکیں۔ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور اس دیوار میں نقب کی استطاعت بھی نہیں رہی، کتنا لمبا سوراخ کریں گے اس کو کھود کے، یہ بھی ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ جب اتنا زبردست پروجیکٹ چند مہینوں میں یا چند سالوں میں مکمل ہوا، یا چند دنوں میں، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا، بہت ایک شاندار کام تھا، جو شاید اس زمانے میں بہت مشکل ہو، تو اس زمانے میں آپ سوچیں کہ کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن ذوالقرنین نے جب اس پروجیکٹ کو مکمل کیا، قال ھذا رحمت من ربی، وہی بات، تکبر نہیں کیا کہ میرا کمال ہے، دیکھا، اور پھر شو بازی شروع کی، نا 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 نا، ھذا رحمت من ربی، یہ میری رب کی طرف سے رحمت ہے۔ دیکھیں سلیمان علیہ السلام بھی یہی الفاظ تھے نا، جب تخت سامنے آ گیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو انبیاء اور نیک لوگ، اللہ ان سے جب بھی کوئی عجیب کام لیتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، پھر وہ دنیا کی بے ثباتی بھی دکھاتے ہیں کہ انہی چیزوں میں پڑھ کے نہ رہ جانا۔ فوراً ذوالقرنین نے کیا کہا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا نا، جَعَلَهُ دَكَّا، اللہ اس کو توڑ تاڑ دے گا۔ مطلب یہ دنیا کی ترقی ہے، یہ ہے فنا ہونے والی، دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس سے دل لگانا شروع کر دو اور اسی میں بس کے رہ جاؤ اور اللہ کو بھول جاؤ اور اپنی ترقیوں پہ ناز کرنا شروع کر دو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، اسے توڑ تاڑ کے برابر کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وعدے سے مراد کیا ہے؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یا تو قیامت مراد ہو سکتی ہے کہ قیامت میں سب چیزیں ہی ٹوٹ جائیں گی، یا جو احادیث میں آیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے تو وہ دیوار ختم ہو جائے گی، یا تو وہ مراد ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم ان میں سے بعض کو، یعنی جو یاجوج ماجوج ہیں ان میں سے بعض کو، یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، جس دن اللہ کا وعدہ آئے گا اور یہ دیوار ٹوٹے گی، یموج فی بعض، ہم ان کو ایسا کر دیں گے کہ یہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے۔ یہ مضمون احادیث میں آیا ہے، دیکھیں قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں جو یاجوج ماجوج اور اس دیوار کا ہمیں ملتا ہے نا، میں صرف اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، باقی اس بارے میں ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو بہت کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا، مفسرین کی کتابوں میں بھی مل جائے گا، اور لوگوں کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں، اپنے اپنے تبصرے ہیں، نہ میں ان تبصروں کو صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، وہ آپ جائیں پڑھیں اس کو، لیکن جتنی بات قرآن سے اور صحیح احادیث سے یاجوج ماجوج کے بارے میں ثابت ہوتی ہے، میں صرف اس کو آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں۔ پہلا عقیدہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہے، وہ کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، لیکن ہیں بڑے فسادی۔ دوسری بات، یہ بہت قدیم ہے، ذوالقرنین جب گئے
تو اس سے پہلے کی یہ قوم ہے اور زمین میں پہلے سے فساد مچا رہی ہے، لیکن بہت زیادہ ان کی کثرت نہیں تھی جتنی کثرت قرب قیامت میں ہوگی، کیونکہ نسل ان کی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا کے کسی حصے میں رکھ کے چھپا دیا ہے۔ چھپایا اس لیے ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کا ایک ٹائم ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، تو اسی کو آپ چوتھا پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ ان کو چھپا دیا گیا ہے، لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یاجوج ماجوج دریافت ہو گئے ہیں، فلاں جگہ ہیں فلاں جگہ ہیں، تو بھائی ہمیں جب ایک چیز چھپا دی گئی ہے اور ایک ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پہ ظاہر ہوں گے، تو اس سے پہلے وہ دریافت ہو ہی نہیں سکتے۔ پہلے دریافت ہو گئے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پیش گوئی غلط ہو گئی، تو جو جس کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ وہ ظاہر ہوں گے۔ چوتھی بات میں نے جیسے بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وہ ظاہر ہوں گے۔ پانچویں بات، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج وہ جو دیوار بنی تھی اس کو چاٹتے رہتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اب چاٹنا کا جو لفظ حدیث میں ہے اس سے مراد زبان سے چاٹنا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کنایا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایسے چاٹنا، جب ہم کوئی چیز چاٹتے ہیں نا تو بہت تھوڑی تھوڑی وہ ختم ہوتی ہے، تو اتنی موٹی اتنی بڑی دیوار ہے کہ وہ انہوں نے اپنی اسٹرگل اور اپنی محنت نہیں چھوڑی ہے، تو وہ دیوار کو کسی نہ کسی طریقے سے گھسائی میں اس کے لگی رہتے ہیں۔ تو زبان سے بھی چاٹنا ہو سکتا ہے اور کسی اور طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آئے گا وہ جب ختم ہونے والی ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل اس کو دوبارہ شروع کریں گے اور کل ہم اس کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ اس دیوار کو اتنا ہی موٹا کر دیتے ہیں جتنا ذوالقرنین نے کیا تھا۔ تو قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ یہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اس کو کل ختم کریں گے۔ تو انشاءاللہ کا لفظ جب استعمال کریں گے، کیونکہ وہ قوم ہے کافر، وہ اللہ پہ اعتماد کرنا، اللہ پہ توکل کرنا یہ چیز نہیں ہے۔ جیسے کافر تو نہیں کہے گا نا اللہ نے چاہا تو وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، تو وہ جب اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کل ختم کر دیں گے، تو پھر اسلام کی وجہ سے وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے، پچھلی قوموں میں ایک نوجوان تھا جو جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا، جس کا سورہ بروج میں تذکرہ ہے، والسماء ذات البروج میں۔ تو جب وہ نوجوان پکڑا گیا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، بادشاہ نے اس کو بھیجا تھا جادوگر کے پاس کہ جادو سیکھے، لیکن وہ راہب کے پاس جاتا، عیسائیت سیکھی اس نے اور نیک مسلمان بن گیا۔ تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر وہ قتل نہیں ہو پا رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کو پہاڑ پہ بھیجا اپنے سپاہیوں کو لے کے کہ پہاڑ سے لے جا کے اس کو گرا دو، لیکن اللہ نے مدد کی کہ وہ سپاہی گر گئے، یہ بچ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کو سمندر میں لے جا کے غرق کر دو، وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے، یہ بچ گیا۔ تو کسی بھی طرح سے اس کی قتل کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تھیں، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا تو چوک پہ کھڑا کر کے تیر مجھے مار اور کہے کہ بسم اللہ ورب ھذا الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام سے میں اس کو قتل کرتا ہوں، تو اللہ کا نام لے کے مجھے مارے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا۔ نوجوان یہ قربانی اس لیے دے رہا تھا کہ بادشاہ جب پوری پبلک کے سامنے اللہ کا نام لے گا تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ بھئی اللہ کا نام لینے سے تو کام ہو گیا، اور اللہ کا نام لیے بغیر کام نہیں ہو رہا تھا۔ تو جو بادشاہ اللہ کو مانتا نہیں تھا، آج اس کو بھی اللہ کا نام لینا پڑا ہے۔ تو نوجوان نے یہ قربانی اس لیے دی کہ بادشاہ جب اللہ کا نام لے گا، لوگوں کو اللہ کی ذات پہ یقین آئے گا اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت کو قبول کر لیں گے۔ تو اس نوجوان نے یہ قربانی دی اور بادشاہ نے اللہ کا نام لے کے جب تیر مارا تو وہ نوجوان شہید ہو گیا، اور لیکن پورا ملک مسلمان ہو گیا، عیسائیت قبول کر لی۔ اور سورہ بروج میں پھر اللہ نے ان کا تبصرہ کیا، ان کا واقعہ بیان کیا ان کے بارے میں کہ کیسے بادشاہ نے خندقیں کھود کھود کے پوری قوم کو جو ہے وہ جو دین سے پیچھے نہیں ہٹے ان کو کس طرح سے آگ میں پھینک دیا ان سب کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی بعض دفعہ جب اللہ کا نام لیتا ہے نا تو اس کو دنیاوی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یاجوج ماجوج بھی تنگ آ کر پھر اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے اللہ نے چاہا تو ہم اس دیوار کو کل ختم کر دیں گے، اور بالآخر وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ پھر قرآن کے الفاظ ہیں آگے کہ جب یہ دیوار ختم ہوگی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ۔ اچھا میں بتا رہا تھا کہ حدیث سے کیا پوائنٹ پتہ چلتے ہیں، تو یہ 5 پوائنٹ ہو گئے۔ چھٹا پوائنٹ یہ کہ حضرت عیسیٰ ہی کے دور میں یہ کسی وبا کے ذریعے ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا، جیسے کہ قرآن میں بھی آ رہا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض کے اندر گھسا دیں گے، اتنی کثرت سے ایک دوسرے میں، نہیں اب آبادی کی کثرت بہت ہوگی، ان کی گھسے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے میں، یہ جیسے چیونٹی اور مکوڑے ہوتے ہیں، تو ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے، اور باقی مسلمان وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک وبا آئے گی، اور اس وبا میں یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر
جب ہلاک ہو جائیں گے تو اتنی زیادہ ان کی لاشیں زمین پہ ہوں گی، اتنی زیادہ کہ انسانی آبادی ان کی لاشوں سے متعفن ہونا اور بیمار ہونا شروع ہو جائے گی، ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی، اور ظاہر ہے انسان ہوں گے یہ، تو اس کی وجہ سے جو زمین کا ماحول خراب ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرح ٹھکانے لگائے، کوئی انتظام کرے، تو پھر حدیث میں آتا ہے بارشیں ہوں گی اور سیلاب آئیں گے اور ان کی لاشیں بہہ بہہ کے پانیوں میں جا کے، سمندروں میں جا کے ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے ٹھکانے لگائے گا۔ تو یہ یہاں تک جتنے بھی مضامین ہیں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض میں چھوڑ دیں گے، بہت کثرت ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ قرآن میں تو یہ کہ سور پھونکا جائے گا ایسے لگ رہا ہے جیسے فوراً پھونکا جائے گا، مگر احادیث میں تفسیر ہے کہ فوراً نہیں پھونکا جائے گا۔ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، یعنی اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے، میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ جو کیونکہ بات یاجوج ماجوج کی چل رہی ہے تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہمیں صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت قسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں۔ تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا کہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے۔ دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے، تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے۔ تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا۔ اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت، لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے، وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، یہ خوب سمجھے، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی۔ میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ۔ تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے، اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے، اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا۔ کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا ہے۔ حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا
یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے، ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے، جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، نہیں اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر جس سے پتہ چلے گا۔ لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عامل کو کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے۔ تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال، اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے۔ علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے، اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے۔ اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے، ٹیکنالوجی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، انسان کی ترقی۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے۔ لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے، ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کوئی کلاشنکوف کا استعمال کر لیں، تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے، تو اس کا بھی پورا امکان ہے۔ تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے، اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی، اتنی مالی، کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے، ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے، جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے، جس کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہے، امیر سے امیر تر ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم ہو، اور لوگ اٹھیں گے، زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے، اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا، غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی، حدیث کے مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا، اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی۔ پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے، بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے، زمین اپنی برکتیں کھول دے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے، خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کا نظام ختم، اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار یا اسلام، اس کے علاوہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے۔ باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے، اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا، یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں۔ ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں۔ تو اسی وقت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال
شروع ہوگا، اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے، گناہوں کی طرف، اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ آخری شخص جب دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا، اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور قیامت کے دن ہم جہنم کو یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور مراد ہے، لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھیں، یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھیں، غفلت میں پڑی ہوئی تھی جن کی آنکھیں، وکانوا لا یستطیعون السمع، اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے، نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے، بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھیں اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھیں۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے ہیں، اور کتنے پاورفل بادشاہ۔ حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا، دو کناروں والا، زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا، اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں ہوگا۔ تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی، خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں، جو فوجی طاقتیں ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا، ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہوں۔ تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے ترکی ہے، کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے۔ اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں، اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں، ختم کر دیں ہمیں کھا کے۔ تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے، اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے، ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا، ذوالقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے، ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ پر عمل کرے، کہ قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمے پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے، کسی ایک ملک کی نہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ بھئی یہاں تک، اس سے آگے نہیں جانا۔ ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو، وسائل ہی ختم ہو گئے ہوں تو الگ بات ہے۔ تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا، ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا۔ تو حضرت ذوالقرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں، جہاں سورج نکلتا ہے، تو وہاں سے جہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اب آگے آبادی نہیں ہے، تو پھر جا کے اسٹاپ کیا ہے۔ مغرب میں بھی ایسے ہی، شمال میں بھی ایسے ہی۔ تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے